اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا الا من تاب. الا تو بار بار آ رہا ہے، الا سوائے، من جو یا کون، یہ بھی 1.5 میں سے بار بار آ رہا ہے کلمہ. تابا، تابا یتوبو توبتن، وہی توبہ کا کلمہ جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تابا کا معنی ہے تابا، وہ ایک شخص پلٹا، وہ ایک شخص پلٹا، یعنی گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانی سے، سرکشی سے، بغاوت سے اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹا. یہ اس کے معنی. الا من تابا، جو اللہ کی طرف واپس پلٹا. تابا کے اندر یہ معنی شامل ہے کہ اس کو یہ احساس ہو گیا کہ میں تو اللہ کا بندہ تھا، وہ میرا شہنشاہ ہے، اس نے تو مجھے یہ حکم دیا تھا، میں نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کر لی. اس پر احساس شرمندگی ہو. اگر یہ احساس شرمندگی نہیں ہے تو وہ نہیں پلٹا. نہ صرف احساس شرمندگی، بلکہ پہلی بات کہ اپنی عبودیت کا اقرار ہو جائے کہ میں تو بندہ ہوں اور میرا شہنشاہ ہے. نمبر 2، وہ پلٹتے ہوئے یہ خیال کرے کہ میں نے اللہ کی معصیت کر لی تھی، میں نے نافرمانی کر لی تھی، اب نہیں کروں گا. یہ عزم صمیم بھی ہو جائے. شرمندگی کے بعد یہ عزم پختہ ہو جائے کہ میں اللہ کی طرف واپس پلٹا ہوں تو اب دوسری طرف نہیں جاؤں گا. دو ہی تو طرفیں ہیں، ایک رحمان کی طرف ہے، ایک شیطان کی طرف ہے. تو جب آدمی رحمان سے پلٹ کر جاتا ہے تو شیطان کے در پہ جاتا ہے، اور جب وہ شیطان کے در سے پلٹ کر اپنی آزاد مرضی کے ساتھ رحمان کی طرف آتا ہے تو رحمان اپنی رحمتوں کے اندر اسے لپیٹ لیتا ہے. لیکن توبہ ابھی مکمل نہیں ہوئی. الا من تابا، سوائے اس کے جس نے توبہ کی. وآمنا، خالی یہ شرمندگی کا احساس اور خالی یہ عہد کہ میں دوبارہ برا کام نہیں کروں گا، میں اچھا کام کروں گا، یہ کافی نہیں ہے. وآمنا، وہ ایمان لائے، اپنے ایمان کی تجدید کرے. یہاں کوئی بتایا کوئی بڑا گناہ چھوٹا گناہ کچھ بتایا؟ نافرمانی تو شہنشاہ کی ہے، چھوٹی کرے تب بھی نافرمان ہے، بڑی کرے تب بھی نافرمان. اس لیے پلٹنے کے آداب کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دوبارہ تجدید ایمان کرے. یہ تجدید ایمان نہیں کرتا تو ابھی توبہ نہیں ہوئی. تجدید ایمان بھی کر لے تب بھی ابھی توبہ نہیں ہوئی. آگے کا وعملا، وعملا عمل کا کلمہ بھی ہماری زبان میں، وہ بھی ہماری زبان میں، امن بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے. وآمنا وعملا صالحا، پھر اس نے درست عمل کیے. جو برائی کی تھی اس کے بدلے میں اب اچھائی کرنی ہے. غیبت کی تھی تو اپنے بھائی کی جس جگہ غیبت کی ہے
اس کی عزت کو داؤ پہ لگایا ہے، وہیں پہ اس کی تعریف کرنا ہوگی، اور اس کے دل کو چونکہ تکلیف پہنچی ہے لہٰذا اسے معذرت بھی کرنا ہوگی۔ معصیت میں اگر کسی کا مال لوٹا ہے، کسی کی جگہ پہ قبضہ کیا ہے، بہن عدالتوں میں ہے کہ میرا حصہ دو، تو جتنی مرضی توبہ کر لو قبول نہیں ہوگی، وہ حصہ اس کو دینا پڑے گا۔ پہلے کر لو عمل صالح، جو اس کی بنیاد پہ تم نے گناہ کیا تھا اس کو درست کر لو، اور درستی کیا ہوتی ہے؟ جس کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی تائید ہو، جو اللہ اس کے رسول کہے وہ کر لو۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر وہ صالح عمل بھی کرے۔ اللہ تو ایسا کریم ہے کہ جو اس طرح توبہ کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ صرف ان کے گناہ کو مٹاتا نہیں ہے، انہی کاغذوں کو اٹھا کر نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیتا ہے، ان کی نیکیوں کو، برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ پھر جتنے جذبوں کے ساتھ انہوں نے وہ نیکی کی ہوتی ہے اور واپس پلٹے ہوتے ہیں اتنے ہی درجات اس کے بڑھا دیتا، پھر تو وہ سینے سے لگا لیتا ہے۔ لیکن توبہ ایسی ہی کی جائے۔ اس کو بھی سمجھنے کے لیے میں پچھلی آیہ کریمہ کا ترجمہ صرف پڑھتا ہوں، پھر دیکھیے کہ اس کے اندر اللہ آپ کو کیا کیا فکر دیتا ہے، سوچ دیتا ہے، تو وہ اس فکر اور سوچ کے تحت ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے۔ حضرت سلمان کے بعد ان کے ناخلف لوگ آئے، ان کا بیٹا تھا، ناخلف تھا، وہ آیا، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ نماز تو اللہ کے ذکر کے لیے تھی نا، تو جب نماز نہیں پڑھی ہوگی تو ذکر یاد رہ جائے گا؟ ذکر بھی یاد نہیں رہے گا۔ جب اللہ کا ذکر نہیں ہوگا تو ذہن میں اللہ کہاں رہ گیا؟ پھر تو خواہشات نفس کی ہی تم نے عبادت کرنا ہے۔ اپنے دل میں اٹھنے والے خیالات، اپنی لذتوں کی خاطر، چاہے اس کو میں یوں کہوں اپنا مادہ پرستی کے لیے یا لذت پرستی کے لیے، پھر سوچ ادھر چل پڑتی ہے، پھر خدا پرستی کی طرف نہیں آتی۔ نماز ہی تو وہ چیز تھی جس کے ساتھ اللہ کا ذکر اور اس کی یاد کو قائم رہنا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے تو پورے قرآن حکیم میں پیچھے سے لے کر اب تک جتنا پڑھتے آ رہے ہیں، ہر نبی کے زمانے میں دو باتیں تو مشترک تھیں، ساتھ ساتھ چلتی تھیں، نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ۔ یہاں زکوٰۃ کا ترجمہ نہیں کیا، یہاں زکوٰۃ کے بارے میں نہیں لکھا۔ جو شخص اللہ کو بھلا دے تو وہ اللہ کو بھلانے کے بعد اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کے اللہ کی راہ میں کوئی مال لگائے گا؟ غریب جائیں جہنم میں، اسے کیا پرواہ؟ اس لیے یہاں پہ زکوٰۃ کا تذکرہ بھی نہیں کیا، ورنہ پورے قرآن حکیم میں ہر جگہ پہ ہر نبی کے زمانے میں دو چیزیں تو ساتھ ساتھ کہی ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، دو چیزیں تو لازماً رہیں۔
تو نماز کو پڑھنا نہیں، قائم کرنا ہے۔ جتنی باتیں اللہ سے کہتے ہیں نماز کے اندر اور جتنی ادائیں کرتے ہیں نماز کے اندر، ان سب کے اوپر نماز کے بعد بھی قائم رہنا ہے۔ لیکن جب یہ نہیں کرتے تو خواہشات نفس کی اطاعت اور اس کی اتباع کرتے۔ اچھا، یہ بات میں کوئی فلسفیکل کہہ رہا ہوں؟ انسانوں کو بنانے والا رب ہی تو کہہ رہا ہے۔ اس سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ اتبعو، پھر اتباع کی الشہوات، پھر شہوات کی، خواہشوں کی۔ تو اسی کے اندر مادہ پرستی ہے، اسی کے اندر مفاد پرستی ہے، اور اسی کے اندر لذت پرستی۔ یہ انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں۔ مجھے دولت مل جائے، اچھا اس کو ملی ہے تو مجھے اس سے پہلے مل جائے۔ اپنا مفاد دوسروں سے پہلے رکھ لینا۔ اور لذت مل جائے۔ لذت صرف یہ نہیں کہ جنسی لذت ہوتی ہے۔ اللہ نے قناعت کے لیے کہا تھا۔ لاہور کو صبح تک لوگ رات پوری ہوٹلوں پہ بیٹھ کے قناعت کر رہے ہوتے ہیں۔ جی مجھے نہیں سمجھ آئی۔ قناعتیں لگا کے رمضان میں بھی قناعت کرتے ہیں۔ بغاوت کا انداز تو دیکھیے۔ یہ زبان کے چسکے ہوں یا جنس کے چسکے ہوں، پھر یہ گھوڑا رکتا نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والوں کو بھی نہیں روکتا، یہ صرف نماز قائم کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کو روکتا۔ اس لیے کہ نماز پڑھتے ہوئے جو عہد کرنا ہے قرآن اس میں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، تو اطاعت پھر کس کی کرنی ہے؟ خواہشات کی اطاعت کہاں سے آگے پھر؟ اور خواہشات جو پوری ہونی چاہیے، ہم سے پہلے ہمارے اللہ نے کتاب اللہ میں اور محمد رسول اللہ کے لیے ذریعے بتا دیا کہ یہ میری ہی اطاعت ہے، ان خواہشوں کو پورا کرو۔ ہم بغاوت کر کے وہ اطاعتیں، وہ خواہشات پوری کرتے ہیں جو اللہ نے منع کی ہوئی تھی۔ یلقون غیا، انہیں جہنم کی وہ غار ملے گی جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی۔ غیا، ہاں بچ جائیں گے کچھ لوگ، الا من تاب، اس غار سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے جی؟ عزیز میاں قوال کے ساتھ قوالی نہیں گانی، توبہ میری یارا میری توبہ۔ پلٹنا ہے کہ اللہ غلطی ہو گئی، تو شہنشاہ میں تیرا بندہ، معافی دے دے، شرمندگی تیرے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتا، مجھے معاف کر دے۔ وہ جو غلطی کی تھی دیکھ، میں اس کو ٹھیک کرنے سے پہلے ایمان لایا ہوں، کیونکہ کفر کی حالت میں نیکی بھی آخرت میں فائدہ دیتی ہے، اس لیے پہلے کلمہ ہے وآمنا۔ خالی اگر آپ نے ایمان نہیں لائے، وہ چیز واپس کر دی ہے، اچھا کیا ہے، لیکن آخرت میں اجر لینا ہے تو پہلے ایمان لاؤ، پہلے ایمان لانا پڑے، نہیں تو آخرت کا اجر تو مومن کے لیے ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر اس نے نیک اعمال کیے، فَأُولَئِكَ، جب آدمی یوں کرتا ہے تو اس کے اگر دربار میں پہنچ جائے تو فوراً ہی یدخلون، داخلہ وہ داخل ہوا، یدخلو
وہ داخل ہوتا ہے یا، اور واؤ تو کس کی علامت ہے؟ جمع کی. وَيَدْخُلُونَ وہ داخل ہوتے ہیں یا ہو جائیں گے الجنہ ایک خاص جنت. جنت اور اس کے تو بے شمار طبقات ہیں. کس طبقے میں جانا ہے، کس مقام پہ جانا ہے، اعلیٰ علیین میں جانا ہے، جنت الفردوس میں جانا ہے، کس جگہ جانا ہے، اس کے اندر بھی بالا خانوں میں جانا ہے کہ کہاں جا کے رہنا ہے. یہ آپ کا اخلاص جس پہ توبہ کی تھی یا وہ عمل اطاعت کا جس نیت سے کیا تھا، اس کی بنیاد پر اس کو طے کیا جائے گا کہ اس کا مقام یہ. اس لیے توبہ کرتے ہوئے بھی اخلاص کو بہت اوپر لے جائیں، رب سے ڈرتے ہوئے. اور دو آنسو جو آنکھ سے گر جاتے ہیں اس کی یاد میں احساس شرمندگی کے ساتھ، محمد رسول اللہ نے بتایا دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو اس کے اندر سب کچھ ہے اس سے سب سے قیمتی اللہ کے نزدیک یہ دو آنسو. یہ دو آنسو بہا لو، اس پر ایمان لے آؤ. یہ آپ کے اخلاص کو بڑھا دے گا، یہ آپ کی نیکی کو ضربیں دلا دے گا. یضاعف ضربیں دے کر کئی گنا بڑھا دے گا. 4 کو 5 نہیں کرے گا، 16 کرے گا. 16 کو 17 نہیں کرے گا، 264 کر دے گا، 65 کر دے گا. بڑھائے گا ضربیں دے کر. یدخلون پھر کس لیول کے بن گئے ہو، کس جگہ کون سی جنت میں جانا ہے، یہ پھر رب طے کر دے گا. ولا یظلمون، واو لا نہیں، یہ فعل مضارع کی علامت واو نون جمع کی. ظلم تو ہماری زبان کا کلمہ ہے، ہونا تو چاہیے تھا ظالمہ یظلم، لیکن یہ ہے یظلم. فعل مضارع کی علامت کے اوپر پیش ہے، تیسرے کے اوپر زبر آ گئی. یہ کلمہ معروف نہ رہا، مجہول ہو گیا. وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی اللہ ان پہ ظلم نہیں کرے گا. شیء ذرا برابر. بچے نو شے لے دیو، چھوٹی سی تھوڑی سی، ذرا بھی اس پہ اللہ پھر ظلم نہیں کرے گا، کبھی اس کی حق تلفی نہیں کرے گا. جتنے اخلاص کے ساتھ اس نے توبہ کی ہے، جتنے اخلاص سے اب وہ ایمان لایا ہے، جتنے اخلاص کے ساتھ اس نے پھر نیکی کا عمل کیا ہے، اللہ کی جناب میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. اللہ اس کی قدر و قیمت اس کے اخلاص کے حساب سے بڑھا دے. جنات باغات ہیں، عدن، عدن ویسے کہتے ہیں جہاں ہمیشہ رہنا ہو. عدن رہائش گاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ خط میں لکھتے ہیں عارضی مقام، آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے. ایک ہے مستقل پتہ بھی لکھا ہوتا ہے. اس کا مستقل پتہ عدن، وہ جنت جس میں ہمیشہ رہنا. وہاں یہ نہیں کوئی کہے گا کہ جتنی تم نے اخلاص کے ساتھ بیعت کی تھی، اب اتنے سال ہو گئے رہتے ہوئے، کرایہ ختم ہو گیا، چلو جاؤ. وَالزَّرَّابِيُ مَبْثُوثًا، بہترین قالین بچھے ہوں گے، وہ ایران کے نہیں، میرے اللہ کے بنائے ہوئے. خاوند بیوی سامنے جھولوں پہ بیٹھے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مزہ لے رہے ہو. ڈاکٹر صاحب اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوید سنائی ہے، تمہاری نیکی کے بدلے میں 70 حوریں ملیں گی۔ یہ 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بہت زیادہ، لیکن ان حوروں کی سردار وہ بیوی ہوگی جو دنیا میں عطا کی گئی ہوگی۔ اس لیے اچھا سلوک کرو، کہیں وہ انکار نہ کر دے، یہ نال نہیں میں رہنا، یہ ہو جانا ہے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جس نے دنیا میں تنگ کیا ہوگا بیوی کو یا شوہر کو، وہ ساتھ نہیں رہ سکتی چاہے اسے موقع مل رہا ہو۔ 10 ہوں بیویاں، میرے رب کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ سربراہی سب کو دے دے گا، ہر ایک کے اندر عدل کروا دے گا۔ میرے رب نے تو حکم دنیا میں کر دیا ہے، 2 ہیں تب بھی عدل کرو، 3 ہیں تب بھی عدل کرو، 4 ہیں تو تب بھی عدل کرو، اور 4 سے اوپر تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، وہ رسول اللہ کو کرنے دو۔ وہ کہنے ایک بھی نہیں مکتی، شادی تو ایک ہی ہے، دوسری تو امت کی ضرورت کے لیے ہوتی ہے، لیکن جس کے ساتھ شادی کی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اور کوئی کہے میرے پاس پیسے ٹکے زیادہ آ گئے اس لیے میں دوسری کر لوں، وہ تو عیاشی کر رہا ہے، وہ تو شادی نہیں کر رہا، اس کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ جہاں 2 3 4 کی اجازت دی ہے، وہاں تو صرف امت کے فائدے کے لیے، کہ غزوہ احد میں 70 مرد شہید ہو گئے، 70 عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے، ابھی نئی نئی حکومت بنی ہے، بوجھ بڑھ گیا ہے، حکومت نہیں سنبھال سکتی، انہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ اب ان کے خرچے تم خود اٹھا لو، ان کو بیویاں بنا لو، ان بچوں کو، یہ تمہارے بچے ہو گئے، ان کے باپوں کے پاس جو جائیداد تھی اب اس کو اپنے کاروبار میں لگا، یہ تمہارے بچے ہو گئے، یہ تمہاری بیوی ہو۔ یہ امت کی ضرورت کے لیے تھا۔ وہ ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے آج بھی تو امت کی ضرورت ہو سکتی ہے نا؟ میں کہ ہاں آج بھی ہو سکتی ہے، اللہ کا قانون تو ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ اللہ آزماتا رہتا ہے۔ کبھی ایسا زمانہ ہوتا ہے جس طرح ابھی چل رہا ہے، عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں کوئی بے خاوند نہ رہ جائے، امت کی ضرورت۔ یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن، التي جو کہ وعدہ، اردو کا کلمہ وعدہ، وعدہ کیا ہے الرحمن، او رحمان، اللہ نہیں کہا، یہاں پہ کہا ہے جس کا رحم جوش قوت اور ولولے سے آتا ہے، جس کا رحم حدوں سے نکل کے آتا ہے، جس کا رحم رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آتا ہے، اور اس جیسا دوسرا کوئی ہے بھی نہیں، الف لام لگا ہوا ہے۔ وعد الرحمن، یہ رحمان کا وعدہ ہے۔ اب اس نے پیار کرنے والے کا وعدہ جھوٹا ہو جائے گا، کمی ہو جائے گی، لیکن اتنا بڑا وعدہ کیوں کر لیا؟ وعد الرحمن عبادہ، یہ رحمان نے وعدہ کیا اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ یہ وعدہ کیا، کب؟ بالغیبی، جب یہ جنت
اور اس کی ساری نعمتیں اس بندے سے غائب تھیں، اس کو نہیں پتا تھا جنت کے اندر کیا کچھ ہوگا۔ کسی کو پتا ہے؟ اس کے غیب کی حالت میں یہ ایمان لے آئے کہ مجھے وہ جنت ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب اسی وقت سے للچا رہے ہیں کہ مجھے وہ جنت ملے۔ اللہ میاں نے کہا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو تو نہیں پتا ابھی وہ جنت کیسی ہوگی، یہ غیب کے اندر ایمان لائے ہیں، تو میرا وعدہ ہے میں وعدہ پورا کروں گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن بعبادہ انہ بے شک کانا ہے، وعدہ اس کا وعدہ، ماتیہ میم تو شروع میں لگتا ہے والے کے لیے، باقی تو کلمہ آتا جاتی ہے، وہ تو ہو کے رہنا ہے، وہ وعدہ تو آ کے رہنا ہے، وہ تو پورا ہو کے رہنا ہے، وہ تو ایفا ہوگا، وہ تو وفا کی جائے گی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا تھا۔ ابھی پردہ تھا اس پہ، جنتوں پہ، تو اس وقت وعدہ کر رکھا تھا، دنیا میں وعدہ کیا تھا، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ یاد رہے کہ وہ زمانہ، یہ آیات جو نازل ہو رہی ہیں پیچھے جو ہم پڑھ رہے تھے، اسلام کے غلبے کی ایک تحریک چل رہی تھی۔ اس تحریک کے چلتے ہوئے مشرکین مکہ نے کچھ باتیں کہیں تو حضور تو جواب دیتے تھے، یہاں سے جو کمک ملتی تھی وحی کے ذریعے وہاں سے جواب دیتے تھے۔ تو کتنی دیر وحی نہیں آئی تو جبریل امین نے پہلے معذرت کی، پھر یہ باتیں ساری اگلی بتائی ہیں۔ تو وہ تحریک کے غلبے کے لیے ہو رہی تھی، اور وہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ اگر اللہ تجھ پر مہربان ہے، ان مسلمانوں پہ اگر اللہ مہربان ہے تو کوٹھیاں تو ہماری بڑی ہیں، مکان تو ہمارے بڑے ہیں، بچے تو ہمارے زوردار ہیں، طاقت تو ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس ہے کیا؟ اگر تجھ پر مہربان ہوتا رحمان تو تمہیں نہ کچھ دیتا دنیا میں۔ تو انتظار ہو رہا تھا کہ کوئی اللہ کی طرف سے جواب آئے۔ تو انہی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اس وقت اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ محمد انہونی باتیں کرتا ہے، یہی کہتے تھے دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا۔ انہونی باتیں، کیا ہمارے جو مر گئے ہوئے ہیں اور رمیم ہو گئے ہیں، ان کی ہڈیوں کو ہاتھ میں لیا جائے تو میدا بن جائیں، اس طرح کے لوگوں کو وہ اللہ زندہ کر لے گا؟ مذاق اڑا رہے تھے۔ حضور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تم اللہ کی اطاعت کرو تو اللہ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ کہ تمہیں غلبہ عطا کرنا ہے؟ گھر میں روٹی نہیں ہے، بندے تمہارے ساتھ چار نہیں ہیں، جو ہیں وہ بھی ہمارے غلام، تانے مل رہے تھے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، جب یہ میرے پاس آئیں گے تو ان کو کیا دوں گا؟ تمہارے پاس تو ایک آدھا باغ ہوگا نا، کوئی کھجور کا ہو جائے گا، کوئی عنب کا، انگوروں کا باغ ہو جائے گا، ان کے پاس باغات ہوں گے۔ تم تو باغات میں کہیں جاتے ہو کبھی، ان کی تو رہائش گاہ ہی وہیں پر ہوگی۔ تم تو 60-70 سال سے زائد اس میں نہیں رہنا، انہوں نے تو ہمیشہ کی رہائش گاہ میں رہنا ہے۔ یہ جنتیں تو ان کو ہمیشہ کے لیے ملنے والی ہیں۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو 60-70 سال کے لیے کوشش کرے کہ ہمیشہ کے لیے۔ کیا بیوقوفی کی باتیں کرتے ہو؟ عمر بن ہشام اپنے آپ کو بہت عقل مند کہتے ہو؟ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، سب سے بڑا وہ عالم تھا اس زمانے کا، لیکن محمد رسول اللہ کی زبان سے ابو جہل کہلایا۔ یہ جہالت بازی ہے۔
یہ نظام کیسے غالب ہو سکتا ہے؟ چودھری وڈیرے تو اس علاقے کے ہم ہیں، حکم تو ہمارا چلتا ہے۔ یہی باتیں آج کا دائی بھی نہیں کہتا جی، وہ کہتا ہے آؤ اللہ کی طرف، توبہ کر لی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ اس ملک کو ہی جسے تم نے عذاب بنا رکھا ہے جنت نظیر بنا دے گا، اسی طرح کا بنا دے گا جس طرح حضرت عمر کے زمانے میں بنا دیا تھا، حضرت عثمان کے زمانے میں بنا دیا تھا۔ ورلڈ آرڈر تمہارے ہاتھ میں ہوگا، 3.5 براعظموں میں تمہارے غلام حکمرانی کریں گے، اور کی قلب فرانس تک مومن پہنچے۔ تم کہتے ہو کہ تمہیں کیا ملے گا، آج میرا اللہ نہیں دے سکتا؟ یہ اسلامی نظام کو قائم کرنے والی جماعت ہے کتنی، اس کو سیٹیں ملتی کتنی ہیں، تانے آج بھی دیتے ہیں نا، تانے آج بھی دیتے ہیں نا۔ ٹائٹ ٹوٹکو تو فتح آباد دا ڈیرا، قرآن کہتا ہے کتنی دفعہ ایسا ہوا ہم نے تھوڑوں کو بہتوں پہ غالب کر دیا، جانتے بوجھتے ہوئے بھی عقل ماری جاتی۔ یہاں دائی کو سمجھایا جا رہا ہے تم اپنی اطاعت کرتے رہو، تم اپنی جنت پہ نظر رکھو، کب تمہیں عطا کی جائے فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے۔ یہ جو بکواس کرتے ہیں ان کی بکواس کی پرواہ مت کرو، یہی کلمات کہے ہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا۔ لا یسمعون، جب یہ جنت میں ہوں گے، لا یسمعون نہیں سنیں گے، سمعا اس نے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا، اور یسمعون لا یسمعون پھر وہ نہیں سنتے یا سنیں گے، فیہا اس عدن میں، اس جنت میں وہ نہیں سنیں گے، لغون یہ بہودہ بات، کہ یہ زمانہ ہے، ٹھیک ہے اس زمانے میں اسلام غالب ہو گیا تھا، اب نہیں ہو سکتا، یہی کہتے ہیں نا۔ اللہ کہتا ہے لغو ہے، ہوگا۔ تم کہتے ہو لوگوں کے دل نہیں بدلیں گے، تو محمد رسول اللہ کو سمجھائے یہ تھا کہ تم ان کی پرواہ نہ کرو، بس اپنے دین کی دعوت دیتے رہو، لوگوں کے دل تو میری 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جب چاہوں گا بدل دوں گا۔ تو رب کے وعدے پہ یقین ہے تو دائی کو اس پہ یقین رکھنا ہے، مایوس نہیں ہونا۔ وہاں کچھ نہیں سنیں گے، اب تو کہتے ہیں پھر ہار گئے ہو، اور یہ جماعت اگلی دفعہ پھر جیتنے کے لیے پورے عزم کے ساتھ آ جاتی ہے، پھر ہار جاتی ہے، کہتے ہیں بڑے ہی ٹھیٹ نے پھر آ جاندے نے۔ اللہ گھبراؤ نہیں، یہ باتیں تمہارے مذاق اڑاتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہاں پر کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، الا سلامہ سوائے سلامتی کی باتیں ہوں گی، وہاں زندہ باد کے نعرے ہوں گے، وہاں کامیابیوں اور کامرانیوں کے نعرے ہوں گے، وہاں ایک دوسرے کو لوگ مبارکبادیں دے رہے ہوں گے، کوئی بری بات نہ کہے گا، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے گا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے گا، کوئی کسی کا دل نہیں دکھائے گا، ایسا جملہ نہیں کہے گا، وہاں تو صرف سلامتی کی بات منہ سے نکلنی۔ میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ لیکن ہمارے دماغ بھی
دشمن کے پروپیگنڈے میں آ کے کہتے ہیں نہیں گل تو صحیح ہے، دین نال تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اللہ کی انگلیاں ہلنے کی دیر ہے نا، اس نے دیکھنا ہے تمہارا اخلاص کتنا تھا۔ آج تمہاری بیعت کرنے والے 100 ہیں، کل 100,000 بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتا اللہ؟ 100 لاکھ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کے بس میں کیا ہے؟ اور وہ تو تھوڑوں پہ زیادہ پر تھوڑوں کو غالب کر دیتا ہے، اس کی تو شان ہی یہ ہے۔ اور پاکستان میں تو سب سے زیادہ جس کو آج تک بیعت ہوئی ہے، سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں، اس کا نام ہے جناب ذوالفقار علی بھٹو۔ لیکن کاسٹ ووٹوں کا، میں ٹوٹل ووٹوں کا نہیں کہہ رہا، کاسٹ ووٹوں کا صرف 37% ملا تھا، 63% اس کے خلاف تھا۔ تو کون جیتا؟ 37 والے جیت گئے، تھوڑوں کو زیادوں پہ غالب کر دیتا۔ یہ سب سے بڑا مینڈیٹ تھا۔ اس کے بعد پاکستان میں اگر کسی کو مینڈیٹ ملا ہے تو جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو ملا ہے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو جو ملا ہے کاسٹ ووٹوں کا صرف 28% ملا ہے۔ باقی سب لوگ ان کے خلاف ووٹ ڈال چکے ہیں، میں نے کاسٹ ووٹوں کا کہا ہے۔ تو تھوڑے والا جیتا کہ نہیں جیتا؟ تو حوصلہ کیوں ہارنا ہے؟ یہ دنیا بھی تمہاری ہے، اگلی دنیا بھی تمہاری۔ تھوڑا عمل، محمد رسول اللہ کا جملہ، تھوڑا عمل لیکن اس میں تسلسل کامیابی کی ضمانت ہے۔ تھوڑا عمل لیکن اس میں تسلسل، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ کب رب چاہے تو رب ہی کی بات ماننی ہے نا، تو اس کا انتظار کرو، اپنا عمل کرتے رہو، اپنا عمل، تو اللہ کا دین غالب ہوگا۔ پہلے بھی کیا تھا، غالب کیا تھا، تو محمد رسول اللہ کو بھی یہی بات سمجھائی، غم نہ کرو، ہماری وحی آئے ہماری وحی نہ آئے، تم ہماری نظر میں ہو، بس جتنی ہدایت دی ہے اس کے اوپر کام کرتے رہو، اس کی طرح لوگوں کو بلاتے رہو۔ آپ اتنا ہی کریں، اپنے آپ کو ہلکان بھی نہ کریں۔ وَلَهُمْ لَهُمْ ان کے لیے رزقہم، ان کا رزق ہوگا فیہا بکرتن، بکرا کہتے ہیں صبح سویرے کو، یہ کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر لڑکی باکرا ہے کہ باکرا کہتے ہیں کنواری کو، باکرا، مبکر کہتے ہیں جلدی جلدی، صبح سویرے، اور عشیہ شام کو، وہ عشاء نہیں، شام، صبح و شام ان کا رزق انہیں ملتا ہے۔ اور یہ جن کو کمانے کے لیے حکم دیا ہے وہ سارے کما رہے، جان بوجھ کے اگر کوئی نہ کمائے تو اس کو بھی تو اللہ دیتا ہے، ورنہ زندہ کس طرح؟ یہ چرند پرند درندے بھی اپنا رزق لے کے آتے ہیں یا نہیں لے کے آتے؟ صبح جاتے ہیں، رزق لے آتے ہیں، اگلے دن پھر چلے جاتے ہیں، رزق تو ملتا ہے۔ وہاں جو ملے گا وہ عزت اور وقار کے ساتھ ملنا ہے، سلامتیوں کے ساتھ ملنا، دعاؤں کے ساتھ ملنا ہے، دعاؤں کے ساتھ۔ وہاں پہ کوئی نماز نہیں پڑھنی، جس منعم نے اتنا انعام دیا اسے دعائیں ہی کرنی ہے، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، بس، وہاں تو نمازیں بھی نہیں پڑھنی۔ لیکن سجدہ کرنے کو جی تو چاہے گا، تو صرف اتنے لوگوں کو اجازت ملنی ہے
جن کا اخلاص یہاں پہ تھا ان کو اجازت ملے گی اس دن سجدہ کرنے کی، اور کتنے باغی ہوں گے اس دن کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ موقع دے، آج تو سجدہ کر لے۔ وہ جھکنا بھی چاہیں گے تو جھک نہ سکیں، ان کو نہیں موقع ملتا۔ یہ بیچارے جن کے گھٹنے خراب ہو جاتے ہیں نا، تو کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ترستے ہیں یا اللہ کس طرح تجھے میں جھک کے پوری طرح سجدہ تو کر لوں۔ یہ تڑپ اس دن بڑھ جائے گی۔ اس کی لذت کو وہی جانتا ہے جس کے اندر اخلاص نام کی کوئی چیز موجود ہے۔ دوسرے کو نہیں پتا کہ سجدہ، وہ تو رسم پوری کر رہا ہوتا ہے، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کا تو کھڑا ہو گیا۔ اس پاک ہستی کو کہہ کے کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے، پھر کسی اور کی بات مان سکتا ہے؟ تو 47 سے لے کے ہم کس کی بات مان رہے ہیں؟ سوچئے ذرا، 47 سے لے کر کس کی مانی ہے؟ ہم نے ہمیشہ اس سے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جس نے ہمیں اللہ اس کے رسول کی طرف آنے سے روک دیا، اور اللہ کا دین کا نفاذ اس نے نہیں کیا، اللہ کے قانون کا نفاذ نہیں کیا، ہم نے اسی کے زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اخلاص کہاں سے ہے؟ دیکھنا تو پڑے گا۔ تو موقع تو ابھی ہے، کیونکہ سانس کا سلسلہ جاری ہے۔ الا من تابہ کے اندر ہم آ جائیں، توبہ کر لیں۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ تلک الجنت، تلک وہ ہے جنت، یہ ہے وہ جنت، یہ ہے وہ جنت جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا۔ التی، جو کہ نورثو، اورثا یورثو، وارث بنانا، دوسرا اس کو وارث بنائے، یعنی اللہ وارث بناتا ہے، ہم بنائیں گے۔ وارثا یرثو ہوتا ہے، لیکن یہ ہے اورثا یورثو، اخرجا یخرجو، آپ کو ہر دفعہ بتانا پڑتا ہے، باب افعال۔ نہیں آئے گی تو میں سمجھا کے ہی جاؤں گا، آئے اسی لیے۔ من عبادنا، من سے عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ من کانا، کس کو دیں گے یہ جنت؟ من کانا، جو ہے تقیہ، نہیں، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ کلمہ تقیہ کیوں کہا ہے؟ دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کیا تو اس کی حالت بتائی جاتی ہے، جس کی حالت ہی یہ ہے، اور تقیٌ فعیل کے وزن پر ہے، اور جب فعیل کے وزن پہ آتے ہیں تو ازل سے ابد کا معنی تسلسل ہے اس میں، تو تسلسل وہ اس کی حالت یہ ہو کہ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ اس کے رسول سے پوچھتا ہو یہ کروں کہ نہ کروں، وہ کہہ دیں تو کر لے، اور جو نہ منع کر دیں تو اس سے باز آ جاتا ہو۔ یہ اس کی پوری زندگی کا وتیرہ ہو، غلطی ہو جانا دوسری بات، لیکن اس کے اندر یہ تسلسل ہو، تقی اسے کہتے ہیں، دوسرے کا نام تقی نہیں ہے۔ ہمیں نے پڑھا کہ وہ راتوں کو اٹھ کے باتیں کرتا ہے، اللہ نے اسے عابد کہا ہے۔ وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ نے اسے زاہد کہا ہے، متقی نہیں کہا۔ یہاں اللہ کا ہر کلمہ ایک خاص وزن پہ آ رہا ہے، اس وزن کے اندر اس کے پورے معنی پوشیدہ ہے۔
جب اس طرح نہیں پڑھیں گے تو پوری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ مسجد میں گئے، مجھے یاد آتا ہے وہ ایک سعودی استاد تھے، انہوں نے اپنی قوم کا تبصرہ کیا اس پر، کہتے بخدا جب میری قوم مسجد میں ہوتی ہے تو اتنی نیک اور اتنی عبادت گزار ہوتی ہے کہ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ اتنے نیک لوگ دنیا میں بنائے تھے تو ہماری کیا ضرورت تھی، سارے کام تو انہی سے لے لیتا۔ تو جب یہ مسجد سے باہر آ جاتی ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یا اللہ سارے کام تو میرے تو اگے بات کیوں کر دے پے نے، تو منو کیوں بنایا سی؟ تو میں تو خاموش رہا، اپنی قوم پہ پردہ بھی تو ڈالنا تھا، میں نے کہا میری قوم بھی ایسی ہے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ آ گئے، ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ آپ دیکھ لیں اپنی محلے میں ہی، صبح آج فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں محلے کے لوگ کتنے ہیں، مرد حضرات، اور نمازی کتنے لوگ اس کی پرواہ نہیں کر رہے، اور کتنے سے تھوڑے سے آتے، اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ صرف خواہشات ہی کی پیروی تو کرتے چلے جا رہے۔ پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں اور انہیں جہنم کی وہ ویلی ملے جسے غی کہتے ہیں۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کی ذرا برابر بھی حق تلفی نہیں کی ہوگی۔ ایک دفعہ بھی الحمدللہ کہا ہے تو اس کا اجر وہاں پہ لکھا ہوا پائیں گے۔ جتنی نیت کے ساتھ پڑھے ہے الحمدللہ، اتنی نیت کا درجہ بھی وہاں پہ زیادہ ہوگا، اور اس کا وہ پھل لیں گے۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا بالغیبی، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ٹھیک ہی سنیں گے، سلامتی ہی کی باتیں سنیں گے۔ کوئی نہیں آ کے کہے گا امی جی میں امتحان جو فیل ہو گیا۔ سب کامیابی کے دائیں ہاتھ میں رزلٹ کارڈ لے کر پہنچے ہوں گے، اللہ سے شاباش لے رہے ہوں گے۔ یہ ہیں وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے۔ سنیں، اپنے بندوں میں سے، سب کو نہیں، اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے، جو متقی رہا ہے۔ تقی فعیل، ازل سے ابد کا معنی، اور یہ صفت موصوف کی ذاتی ہے۔ یاد رہے کہ کسی بڑے سے بڑے منصب والے کا اولاد ہوگی تو اس کو بھی یہ مقام نہیں مل سکتا، بلکہ اللہ تو کہتا ہے حضرت نوح کو کہ اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کر رہے ہو، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ تو تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کس طرح سفارش کرتے ہو؟ یہ جو اس کی ذاتی صفت ہوگی تقی ہونے کی، اور اس کے اندر ہمیشگی ہوگی، تب یہ انعام ملنے ہیں۔ یہ جنت ویسے نہیں ملنی۔ اللہ کہتے ہیں ہم دیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو جو کہ یہ ہمیشہ کے لیے تقوی کی روش کو اپنائیں گے۔ آج درس سن لیا تو جتنی دیر 15-20 منٹ جتنا اثر رہا اتنی دیر متقی رہے، اور جہاں مفاد کی بات آئی، جہاں خواہشات نفس کی بات آئی،
وہیں باغی ہو گئے، ان کے لیے نہیں ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔